فرما رہے ہیں ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ، بس اس کے والدین اسے یا یہودی بنا لیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کے والدین نصرانی ہوتے ہیں اسے نصرانی بنا لیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اسے آگ کا پجاری بنا لیتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ غرض یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا بڑا عمل دخل ہے، اور سب سے پہلا مدرسہ اولاد کے لیے وہ والدہ کا گود ہے۔ اور ان والدات کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے وہ کیا فرمایا کرتی تھی؟ وضو کی حالت میں انہیں خوراک دیتی، اور اسی طریقے سے وہ والدات ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کے ہر اعتبار سے خیال رکھتی تھی۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے پیدا ہوتی ہی 16 پارے انہیں یاد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والدہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید پڑھ رہی ہے، والدہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید پڑھ رہی ہے، اور بچہ اگر امید سے ہوتا تو حرام سے اجتناب فرماتے تاکہ یہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے رہنما، پیشوا، مقتدا اور امام بن سکے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج بچوں کو نعوذ باللہ بچہ روئے موبائل کے ذریعے سے اس کا رونا بند کیا جاتا ہے۔ جناب والا، یہ ہماری تربیت ہے۔ اور نعوذ باللہ بچہ امید سے ہو، یہ کئی بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ اسپتال میں بچہ پیدا ہوا مستقل رو رہے، اس کا رونا بند نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی، پیٹ چیک کیا، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بچے کا رونا بند نہیں ہو رہے۔ مولوی صاحب کو بلایا، آپ دم پڑے۔ مولوی صاحب نے دم پڑا، لیکن پوچھا اس کی والدہ سے، پوچھو کہ آپ کیا عمل کیا کرتی تھی؟ کہنے لگی میں ہینڈ فری میں گانے سنا کرتی تھی۔ تو مولوی صاحب نے مشورہ دیا بچے کے کان میں ذرا ہینڈ فری لگاؤ۔ لگا دیا گیا، بچے کا رونا بند۔ اس لیے تو میرا نبی فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ، یہی والدین اسے یا یہودی بناتے ہیں، یا اسے نصرانی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں، ورنہ تو بچہ فطرتی طور پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ عمل کیا تھا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ میرے اور آپ کے اوپر، والدہ اور والد کے اوپر ضروری اور لازمی ہے، اسے آرڈر ہے، قرآن کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو میرا عزیز ساتھیو، آگ سے تب یہ بچے بچیں گے، ہم بچیں گے جب ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ تو میرا عزیز ساتھیو، آج معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے ہماری نئی نسل ان چیزوں کی طرف گامزن ہے نعوذ باللہ کہ اکثریت لوگ جو ہے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، والدین کی عدمی تربیت کی وجہ سے۔ ادارے قائم ہو رہے ہیں، ادارے قائم ہو رہے ہیں کہ جناب والا اپنے بچوں کو نشوں سے بچاؤ، اور بچے جو ہے نشے کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عصری اداروں میں
یونیورسٹیز میں، کالجوں میں بچے نشے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے جہاں سے جو ہے ہمیں رہنمائی ملنی چاہیے تھی، جہاں سے ہمیں تعلیم ملنی چاہیے تھی، وہاں سے بچہ نکلتا ہے تو نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا نگہداشت، اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرے۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایک ٹائم تھا، بچہ پیدا ہو رہا ہے 16 پارے اسے یاد ہے، 16 پارے اسے یاد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والدہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے، والدہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے، والدہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت اس آیات کی روح سے والدین کے اوپر واجب، لازمی اور ضروری اور لابودی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کتنا بہترین خطاب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، رب مخاطب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، انسان کا کلام نہیں ہے، رب فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ اب اس کے لیے ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو طریقہ کار میرے نبی نے بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، بہترین خطاب ہے، یا بنی سم اللہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے اللہ کا نام لیجئے، یا بنی سم اللہ، اللہ کا نام لیجئے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی تربیت فرما رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کی ترتیب اور طریقہ کار کے مطابق اپنے بچے کو ڈالے؟ یا بنی سم اللہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے اللہ کا نام لیجئے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آداب سمجھا رہے ہیں، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے میں کبھی شیطان شامل نہیں ہوگا، اور دائیں ہاتھ سے کھانا یہ مسلمان کا شیوا ہے، ورنہ تو شیطان کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، جو لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، وہ کن چیزوں پر عمل کرنا ہے؟ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، مجھے شرم آتی ہے، داڑھی سفید ہے، بائیں ہاتھ سے گلاس فری ہے، اس وقت مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اب یہ بزرگ ہے، اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان الشیطان یاکل بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ویشرب بشمالہ، اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو درس ہے، سبق ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو آداب سکھانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، یا بنی سم اللہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے اللہ کا نام لیجئے، سم اللہ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیے، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھائیے۔ یا ادب ہم نے سمجھایا اپنے اولاد کو؟ بتائیے نا، تب سمجھائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا۔ تو میرا عزیز ساتھیو، المیہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین اگر
کبھی جو ہے کاہلی اور سستی کرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس والدین کو کوڑے مارے ہیں. اور میں نے وہ اثر پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ اگر اولاد کی تربیت میں آپ نے تھوڑی سی لغزش کی اور آپ کل کو یہ امید لگائے بیٹے کی جناب والا یہ بیٹا یہ اولاد یہ میرے جو ہے حق کے بجاوری کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کے بعد تب جا کر یہ اولاد ہمارے حق کو ادا کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.